ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز آنے والے مہمانوں کو سٹی پریس کلب آف پاکستان کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہمارے یہاں جو ہیڈ آفس ہے، آج اس میں ہماری پہلی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جو رفیع احمد صاحب جو فانوس کے صدر ہیں ان کی طرف سے ہے، اور اس کا جو موضوع ہے ازداد منشیات۔ آج ازداد منشیات کا بین الاقوامی دن بھی ہے، اس حوالے سے پریس کانفرنس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تعریف کے بعد اور اس کے شکر کے بعد ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سٹی پریس کلب آف پاکستان کا۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ ہم آپ کے کلب میں انسدادی منشیات کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، تو پریس کے صدر و اراکین نے خوش دلی سے ہمیں اس کی اجازت دی اور ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جب ہم منشیات کے خلاف کام کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں، جو اس تفریت کے خلاف ہمارا ساتھ دیتے ہیں، تو تنظیم فانوس ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور آنے والے وقت میں مورخ یہ بھی لکھے گا کہ سٹی پریس کلب نے پاکستان میں بڑھتی ہوئی منشیات کو تشویش کی نگاہ سے نہ صرف دیکھا بلکہ عملی طور پر تنظیم فانوس کا ساتھ دیا۔ عزیز پریس کے دوستوں، ساتھیوں، منشیات کا عالمی دن ہر سال 26 جون کو منایا جاتا ہے، اور یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ ہم اپنی قوم کو یہ پیغام دے سکیں کہ یہ جو بڑھتی ہوئی منشیات ہے، یہ جو بڑھتا ہوا طوفان ہے، اس نے کس طریقے سے گھر کے گھر تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ عزیزان محترم، پوری دنیا میں جو غیر قانونی منشیات کو استعمال کرتے ہیں وہ تقریباً 30 کروڑ افراد ہیں جو اس کی لت میں مبتلا ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 1.5 کروڑ سے زائد افراد، اس میں خواتین بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، مرد حضرات تو ہیں ہی ہیں، وہ بھی اس لت کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک تعداد ہے جو پاکستان کے حوالے سے، ایک آبادی کے حوالے سے 1.5 کروڑ سے زائد افراد ہیروئن، چرس، کرسٹل آئس، بھنگ اور دیگر بڑے نشے کو وہ استعمال کر کر اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ آپ حساب لگائیے کہ اگر گھر کا ایک فرد منشیات کو استعمال کرتا ہے تو اس کے ساتھ 10 افراد اور متاثر ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا ایک بہت بڑا زیر مبادلہ بیرون ملک چلا جاتا ہے، اور یہ جو سرمایہ ہوتا ہے، یہ جو اتنا پیسہ ہوتا ہے، قریباً 562 ارب روپے کی منشیات کو استعمال کرتے ہیں سالانہ، تو یہ جو پیسہ ڈرگ مافیا کے پاس جب جاتا ہے تو ڈرگ مافیا اس کو اچھے کاموں میں صرف نہیں کرتی ہے۔ یہ رپورٹس موجود ہے کہ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں جب ان کے پاس پیسہ جمع ہوتا ہے تو ملک دشمن سرگرمیوں میں وہ پیسہ صرف ہوتا ہے، وہ پیسہ دہشت گردی میں استعمال ہوتا ہے، وہ پیسہ علاقائیت اور تعصبات کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے، اور یہ پیسہ ان تنظیموں کو دیا جاتا ہے جو پاکستان کی حساسیت کو اور پاکستان کی طاقت کو کمزور کر سکے۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک بہت بڑی رقم جو غلط طریقے سے ہماری قوم کے اوپر استعمال ہوتی ہے۔ میں نے ایک سروے کیا تھا، وہ تو میرے چلتے رہتے ہیں سروے، میں اس کو یہ مثال کے طور پہ سمجھاؤں کہ کس طریقے سے کتنا پیسہ یہ اس پہ لگتا ہے۔ تینٹی کی ایک مثال دوں، کراچی کا ایک بڑا مشہور علاقہ ہے، تو ایک دن میں جب وہاں گیا تو
ایک اندازے سے 50 افراد کرسٹلائز ہیروئن یا دیگر نشے کر رہے تھے، تو میں نے فرداً جب ان سے پوچھا کہ آپ دن کے اندر کتنی مالیت کی منشیات کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کی جو اوسط آئی وہ تقریباً 1000 روپے ہے. تو آپ حساب لگائیے کہ جب وہ 50 افراد روزانہ 1000 کی پئیں گے تو 50,000 روپے کا وہاں دھندا ہوتا ہے ڈیلی، اور اس کو اگر آپ ضرب دے دیں 30 سے تو تقریباً یہ 1.5 کروڑ روپے کا ماہانہ وہاں دھندا ہوتا ہے. تو کراچی میں کم و بیش اس طریقے سے جھتے یہ کم سے کم 100 کے قریب ہیں. اب آپ اس کا حساب لگائیے کہ ماہانہ اربوں روپے کی منشیات صرف کراچی شہر میں استعمال ہوتی ہے. تو یہ اتنی بڑی ایک تعداد ہمارے پیسوں کی جو ہے وہ اس طریقے سے ضائع ہو جاتی ہے. اور اس سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے خاص کر، وہ اس کے اندر بہت بری طریقے سے مبتلا ہو گئی ہے. اور جو تنظیم فانوس نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، الیکٹرانک سگریٹ کے خلاف اٹھائی ہے، یہ جو ویپ ہے یہ انتہائی خطرناک نشہ ہے. اب آپ المیہ یہ دیکھیے کہ فروری 2024 کے اندر حکومت سندھ یہ قانون بناتی ہے کہ شیشے جو ہے اس کا جو کہلاتا ہے، شیشے کا کیا ہے نام، کیفے شیشے جو ہیں اور یہ جو ہے ویبس کی دکانیں ہیں، اس کی خرید و فروخت پہ پابندی لگائی جائے، لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. پھر سندھ گورنمنٹ اپنے اسٹینڈنگ کمیٹی سے یہ بات کو منظور کرواتی ہے. ستمبر 2024 میں اس کے خلاف قانون سازی ہوتی ہے، قانون پاس کیا جاتا ہے کہ اس کے پینے والے، اس کے استعمال کرنے والے کو کم سے کم 3 سال کی سزا اور عمر قید دی جائے گی، اور اس کا جو خرید و فروخت کرے گا اس کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی، اور اس کو جو بھی اس کی پراپرٹی دیگر بھی ہوگی اس کو بھی ضبط کر لی جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان قوانین کو تو بنا لیا گیا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ جگہ جگہ اتنی زیادہ یہ دکانیں منشیات کی، خاص کر یہ جو اس کی جو ہے ویبس کی جو کہتے ہیں الیکٹرانک سگریٹ کی، کیوں کھل رہی ہیں؟ اس کو بند کیا جائے اور تاکہ ہماری یہ نوجوان نسل جو ہے وہ بچ سکے. اور اس وقت اقوام متحدہ کی بھی یہ رپورٹ ہے کہ انڈیا جو کہ ہمارا اپنا ایک پڑوسی ملک تو ہے لیکن ایک دشمن ملک بھی ہے، تو اس سے بہت بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر منشیات کو اب بیچ رہا ہے، دے رہا ہے، سپلائی کر رہا ہے. اور اقوام متحدہ نے بھی اس کو دنیا کا ایک بہت بڑا اسمگلر ملک قرار دیا ہے منشیات کے حوالے سے. تو وہاں سے جو الیکٹرانک سگریٹ کی جو را میٹیریل ہوتا ہے، اس کا جو محلول ہوتا ہے وہ بھیجتا ہے، اور یہ جو نشہ آور ادویات گولیاں ہوتی ہیں یہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے یہاں بھیجی جاتی ہیں. اس طریقے سے وہ دیگر اشیاء کو بھی وہ ہمارے ملک میں بھیجتا ہے. تو اس سے بھی ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ بھی ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ملک کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور خاص کر یہ جو منشیات کے حوالے سے. تو اس پریس کانفرنس سے ہم ایک یہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اصل میں جو اس کو روکنے کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے پولیس کی، جو لوکل پولیس ہوتی ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ لوکل پولیس اس کے اندر وہ کردار ادا نہیں کر رہی انسداد کے حوالے سے جو اس کو کرنا چاہیے، بلکہ معاملات کچھ اور بگڑے ہوئے ہیں. تو آج کی ہم پریس کانفرنس میں آئی جی سندھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پولیس کے جتنے بھی عملہ ہیں اس کا خون کا ٹیسٹ کیا جائے، پولیس کے افراد کا، اور یہ پتہ کیا جائے کہ یہ خود کتنا اس کے اندر ملوث ہیں، اور اس کی پھر رپورٹ پیش کی جائے کہ اس میں کتنے لوگ منشیات کا استعمال کر رہے ہیں، اور ان کی جائیدادوں کو دیکھا جائے، ان کی دولت کو دیکھا جائے کہ وہ کتنی ہے، کہاں سے آتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ سال جو اینٹی نارکوٹکس فورس نے ایک سال میں 350 ٹن منشیات کو پکڑا، اور جس کی مالیت بنتی ہے 92 ارب روپے. یہ کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے، آپ ذرا سوچیں، اور کتنی بڑی مقدار ہوتی ہے منشیات کی کہ جو وہ استعمال بھی ہو رہی ہوتی ہے اور پکڑی بھی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ پولیس کی بڑی سخت ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ کام کریں، اور پولیس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پولیس کے بارے میں اس کے کوئی بھی نگرانی کی جائے. اور اس موقع پہ میں سیاسی جماعتوں سے بھی درخواست کروں گا، بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، بڑے بڑے جلوس نکالتے ہیں، پہیہ جام کرتے ہیں،
شاہراہوں کو جام کرتے ہیں. مذہبی جماعتیں سے بھی میں اپیل کروں گا کہ وہ اپنا ایک اس پہ کردار تو ادا کریں, یہ اس کو معمولی سے بات نہ سمجھیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ تنظیم فانوس نے جب منشیات کے عادی افراد کا ایک زمانے میں جب علاج معالجے پہ کام کیا تھا تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ جو منشیات کا عادی ہوتا ہے وہ دوبارہ معاشرے کا ایک کارآمد شہری نہیں بن پاتا, وہ دوبارہ اور تیبارہ آ جاتا ہے, چاہے اس کا جتنا چاہے علاج کرا دیں. اگر کوئی صحیح ہونے کی کوئی ایوریج ہوگی تو وہ نہ مطلب بیان کے قابل نہیں ہے. تو اس طریقے سے ہمارے گھر کے گھر تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ منشیات کے عادی افراد بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ سب کا مسئلہ ہے, یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے, تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا ہر چوتھا گھر جو ہے وہ منشیات سے متاثر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس پہ ہم سب کو کام کرنا چاہیے, جدوجہد کرنا چاہیے. اور یہی بس ایک میرا پیغام ہے اس دن کے حوالے سے کہ متحد ہو کے منشیات کے خلاف ہمیں کام کرنا ہے. اب اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ ضرور کریں, بآواز بولیں. رفیع صاحب نے چند باتیں ایسی بتائیں کہ مطلب مجھے خود بہت تجسس ہو رہا ہے اس بات سے کہ ہمارے جو ادارے ہیں جو اس چیز پر گامزن ہیں, جیسے منشیات کے اوپر, یہ اینٹی نارکوٹکس ڈرگس والے جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے جو کہ وہ کردار صحیح طرح سے ادا نہیں کر پاتے. اور ان میں جو چھپی ہوئی کالی بھیڑیے ہیں وہ اس ملک کو ترقی کی طرف نہیں لے جانا چاہتے. کہ یہ مسلسل جو ہے, میں آپ کو 2-4 دن پہلے کا واقعہ سناتا ہوں کہ یہ 4 دن پہلے پاپوش نگر میں ایک آبادی ہے جو کہ وہاں پہ بچے نشے کر کے روڈوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر ناظم آباد 4 نمبر کے SHO صاحب نے, امجد کیانی صاحب نے ماشاءاللہ سے فوری ایکشن لیا, اور ان کے ساتھ وہ تھے اپنا سعید آرائی صاحب, انہوں نے بھرپور طریقے سے وہاں پہ جا کے لوگوں کی شکایت کے اوپر کارروائی کی. اور مجھے اس بات کی خوشی بھی, اور کل رات کو میں SHO صاحب سے باقاعدہ طور پر مل کر بھی آیا ہوں اس حوالے سے. تو کافی حد تک وہاں سے جو ہے انہوں نے کوشش کی ہے, لیکن یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن جو پی رہے ہیں ان کا اتنا قصور نہیں ہے, جو بیچ رہے ہیں اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے. اب رفیع صاحب نے ایک بات بولی کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت سے چونکہ یہ ساری چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں, اس بات کے کیا شواہد ہیں آپ مجھے بتائیے گا کہ اس بات کے کیا شواہد ہیں کہ وہ بھارت سے یا پڑوس ملک سے ہمارے پاس منشیات آ رہی ہے. منشیات تو ہمارے پاس خود یہاں پر موجود ہے پاکستان کے اندر. مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ غیر ممالک سے بھی اگر آ رہی ہے تو ہمارے تو بارڈر اتنے سخت ہیں, ہماری تو پاکستان کی فوج ماشاءاللہ سے الحمدللہ وہ جو کردار ادا کر رہی ہے ہم اس کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں. اس نے جو کردار ادا کیا, اور ابھی جو ابہام رہا 2-4 مہینے کے دوران میں, اس پہ بھرپور کردار ادا کیا ہماری پاکستانی فوج نے اور ہماری پاکستانی عوام نے بھی. اب یہ رہا مسئلہ منشیات کو, یہ واقعی یہ بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا بچہ نسل ساری برباد ہو جائے گی. میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ جو بارڈر ہے, بارڈر تو آج کل بھارت کا پاکستان کا بالکل سیل ہوا ہے, نہ کوئی ادھر جا سکتا ہے نہ کوئی ادھر آ سکتا ہے, بغیر ویزے کے تو کوئی نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے. اور تجارتی نقل و حرکت بھی اس وقت فی الحال میرا خیال ہے رفیع صاحب بند ہے, تجارتی نقل و حرکت بھی فی الحال بھارت اور پاکستان کے درمیان میں بند ہے. وہ جب کھلے گی وہ تو دیکھا جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا سوال واقعی بہت پیارا ہے کہ جو علاقوں کے اندر وہ جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں نشے کی, اس کے اوپر فوری طور پہ پابندی لگائی جائے. کل کو نہیں پتا کہ میرا بچہ بھی ہو, کل کو نہیں پتا میرے برابر میں جو بھائی بیٹھے ہوئے ان کا بچہ بھی ہو. مجھے نہیں پتا کہ وہ جو خود رفیع صاحب اس سسٹم کو جو انہوں نے اڈاپٹ کیا اور اس کو لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے, یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کے گھر کا بچہ بھی اس نشے میں مبتلا ہوا. بہت شکریہ, السلام علیکم. آپ مجھے جواب دیجیے گا. اور وہ اسمگلنگ صرف منشیات کی نہیں ہوتی, وہ تو بہت ساری چیزوں کی ہو جاتی ہے, چھالیے کی بھی ہو جاتی ہے, بے شمار چیزوں کی ہو جاتی ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب جیسا ملک لے لیں یا ایران لے لیں, یورپ میں کو بھی آپ لے لیں, تو وہاں بھی منشیات تو سپلائی ہو جاتی ہے, وہاں بھی یہاں سے نکل جاتی ہے. ایسی بات نہیں, جہاں بہت ساری پکڑی جاتی ہیں وہاں پہ یہ نکل تو جاتی ہے. تو یہ تو رکتی تو ہے نہیں ہے. اور پھر بہرحال انڈیا ہے, وہ ہمیں تو ہر لحاظ سے وہ ہماری قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے. اب افغانستان ہے, افغانستان دنیا کا ایک سب سے بڑا منشیات دینے والا, چرچ دینے والا, ہیروئن دینے والا اس وقت ملک ہے.
اور جبکہ اس نے جب حکومت آئی تھی طالبان کی، اس کے اندر یہ بالکل انہوں نے کہا تھا کہ یہ بین کر دیا تھا، اس کو بند کر دیا تھا، قانونی طور پہ انہوں نے اپنے ملک کے اندر اس کو روکا ہوا ہے. لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ وہ کوئی اس پہ عمل نہیں ہوتا، بلکہ بہت بڑی مقدار میں یہاں آ جاتی ہے. پاکستان تو خود تو نہیں پیدا کرتا نا، چاہے ویٹ ہو چاہے کوئی بھی نشہ لے لیں، وہ یہ نہیں کرتا. لیکن چونکہ وہ بات سے بات نکلتی ہے، تو میں یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو نشہ ور ادویات ہیں، یہ بہت زیادہ اس نے تباہی میں مچائی ہوئی ہے، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں اینٹی نارکوٹکس فورس اس کو پکڑتی ہے. اور یہ وہ گولیاں ہوتی ہیں جن کا نام لینا مجھے ضروری نہیں ہے. تو یہ وہ گولیاں ہوتی ہیں کہ اس کو کھا کے انسان جو ہے نا اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا. تو یہ انٹیلیجنس رپورٹ یہ آئی ہے، اور میری انٹیلیجنس آفیسر سے بات بھی ہوئی تھی. تو یہ جتنے بھی آپ کے موبائل چھیننے کے کرائم ہوتے ہیں، پرس چھیننے کے جو کرائم ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ گولیاں کھا کے نکل جاتے ہیں. اور ان کا جو دماغ ہوتا ہے نا، وہ بالکل کام نہیں کرتا، صرف ایک چیز پہ ہوتا ہے کہ یہ دے دو مجھے، پرس دے دو، اپنا موبائل دے دو، تھوڑی سی مزاحمت وہ گولی مار دیتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال 2024 کے اندر 110 افراد کو صرف اس بات پہ گولی مار دی تھی کہ انہوں نے تھوڑی سی مزاحمت کی تھی. اور اس سال جو یہ 6واں مہینہ گزر رہا ہے، 50 افراد ابھی تک ہمارے لوگ شہید ہو گئے، بے قصور یہ مارے گئے. اس میں یقیناً وہ کسی کا بچہ تھا، کسی کا باپ تھا، ایک روزگار کمانے والا فرد تھا، وہ ایک کفیل تھا وہ گھر کا، اس کو کس طریقے سے روڈ پہ مار دیا گیا ہے. تو یہ دیکھیے اس طریقے سے یہ نشہ ہے. اور صرف یہ اس نشے کا، یہ جو گولی مار دینے والے تو ایک بات ہو گئی، یہ جو ڈرگز یوز کرتے ہیں اور یہ جو نشہ کرتے ہیں، اس میں سب سے دیکھیں، میں تو ان کے لیے آرٹیکل بھی لکھتا ہوں، اور میں نے یہ لکھا بھی ہے کہ ان کی زندگی کتے کی طرح ہوتی ہے، اور یہ بالکل قابو سے باہر ہو جاتے ہیں. اور میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، وہ مل جائے گا آپ کو، اس میں نے یہ لکھا تھا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو مار دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو مار دیتے ہیں. ایسے میرے پاس 20 واقعات ہیں ایسے ہی کہ جو میں نے لکھا ہے اس پہ، کہ یہ اتنا زیادہ خطرناک نشہ ہے کہ اس پہ اس کو اگر آپ پیسے نہیں دیں گے، وہ آپ کو مار دے گا. اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بس میری یہ بات مان لے، مجھے یہ پیسے دے دے. دیکھیں یہ جو چوریاں ہو رہی ہیں نا، چھوٹی بڑی چوریاں ہو رہی ہیں نا، موٹر سائیکل کی، گیس کا میٹر کی، بجلی کا میٹر لے گئے، اور یہ ہم اس کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں. یہ اصل میں نہیں. ان سے میں نے پوچھا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ بھائی اگر ہم 1000 روپے تک کی چوری نہیں کریں گے تو ہمیں نشہ کہاں سے ملے گا. آپ یہ دیکھیں. پھر دوسری بدقسمت یہ دیکھیں کہ جو ہمارے ملک کا جو سب سے پڑھا لکھا طبقہ طالب علم کہلاتا ہے، اب وہ دیکھیں وہ منشیات کی زد میں مبتلا ہو گیا ہے. تو منشیات کی جو رقم ہے نا، اس کا جو پروفٹ ہے، اگر وہ اس کا بہت زیادہ پروفٹ ہے، تو اس پروفٹ کے اندر وہ اتنے زیادہ اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ آستہ نہیں کرتے ہیں، اور وہ اسکول کے اور خاص کر کالج اور یونیورسٹی تک کے طلباء کو بھی اپنا وہ بنا دیتے ہیں، اور اس سے ان کو آمد نہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے، حکومت کو سوچنا چاہیے. سب سے زیادہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر وہ یہ نہیں کرے گی تو لازمی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ اور بھی کرتا چلا جائے گا. رفیع صاحب نے پریس کانفرنس میں جیسے حکومتی اداروں کو یہ بتایا کہ احکامات آ جاتے ہیں، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حکومتی یا دیگر اداروں کا تو کردار اپنی جگہ ہے، عام افراد کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ سماج میں، معاشرے میں جو رہنے والے ہیں، ہم جیسے دیگر جو ہم عام لوگ، اس کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تو معاشرے کے اندر بہت سارے طبقے رہتے ہیں نا، ایک طبقہ تو نہیں رہتا. لیکن جو میرا ذاتی تجربہ ہے نا، وہ یہ ہے، جو کردار کی بات کی ہے نا، وہ ہمارا پریس ہوتا ہے. اور یہ پریس جو ہے نا، خاص کر پرنٹ میڈیا نے تنظیم فانوس کا بہت ساتھ دیا. جیسے ایک شفقت والا ساتھ دیا، ایک محبت والا، ایک باپ والا ساتھ دیا. تو اس کو بہت زیادہ اس کی خبروں کو ہائی لائٹ کیا. ہمیں چلے میں مان بھی لوں کہ مجھے شاید تھوڑا بہت چھپنے کا شوق بھی ہو، لیکن میری آواز کو جو پہنچایا ہے نا پورے پاکستان میں پریس کے اخبارات کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور میں اس کا ہمیشہ شکر گزار ہوتا ہوں. اور میں کوئی چھوٹا بڑا اخبار کی تمیز نہیں رکھتا. تو پریس تو اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور مزید بھی کرنا چاہیے. اب دیکھیں اس کے اندر جو تھوڑا سا افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو کردار ادا کرنا ہے حکومت کی، تو ہم نے بات کر دی کہ وہ روکنے کے بجائے کچھ اور ہی کام کر رہے ہیں. لیکن جو کردار جو ادا کر سکتے ہیں نا اس وقت، وہ ہمارے اساتذہ کرام کر سکتے ہیں، یونیورسٹیز کے، کالجز کے، اسکول کے پرنسپلز کر سکتے ہیں، محکمہ تعلیم کر سکتا ہے. لیکن ان کا کوئی کردار نظر نہیں آتا. تنظیم فانوس کا جو دائرہ کار ہے نا،
وہ ہے طالب علم اسٹوڈنٹس. جب ماضی میں ہم نے منشیات کے عادی افراد کا علاج کیا 5 سال تک، تو اس کے بعد میں نے جو اپنا رخ کیا 90s میں شروع میں، تو وہ طالبی اداروں کو کیا. اور طالبی اداروں میں میں نے یہ چیز کو یہ بچوں کو اسٹوڈنٹس کو تقریباً 5 لاکھ طالب علموں تک یہ میسج دیا کہ منشیات سے انکار کرو، زندگی سے پیار کرو. یہ ہمارے پاس اور ریکارڈ چیزیں ہیں، ساری موویز ہیں، فوٹوگرافیز ہمارے پاس موجود ہیں. تو وہ طبقہ جو تھا نا، وہ بہت زیادہ ہمارا ملک کی حساسیت کہہ لیں، ملک کا بیس کہہ لیں، وہ طالب علم ہوتا ہے. ریڑھ کی ہڈی کہہ لیں، وہ طالب علم ہوتا ہے. تو لیکن وہ طالب علم تو مجھے ساتھ دیتے تھے، لیکن جو اساتذہ کرام ہیں، جو کالجز پرنسپلس ہیں، جو ڈائریکٹر ایجوکیشن ہیں، سیکرٹری ایجوکیشن ہیں، یہ ان کی طرف سے اتنا زیادہ کردار ہمیں نظر نہیں آتا. اسی طریقے سے بہت سارے طبقے ہیں، ڈاکٹرس ہیں، انجینئرس ہیں، عوام ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں. یہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. علماء کرام کردار ادا کر سکتے ہیں. جمعے کے آواز میں تو کہیں نا، کچھ تو کہیں کہ بھائی یہ بری چیز ہے، نشہ حرام ہے. قرآن میں بھی آیا کہ نشہ حرام ہے، تو بھائی خودکشی حرام ہے. تو یہ سب کا کردار ہے کہ وہ اپنا ادا کریں. یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے آج کل چل رہا ہے گرینڈ آپریشن، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک بندہ آ جاتا ہے اور گرینڈ آپریشن کے نام سے کہ وہ آپریشن کر رہا ہوتا ہے مختلف علاقوں میں، مختلف تھانوں میں جا کے. پر ہمارے پاس ذرائع سے یہ اطلاع بھی آتی ہے کہ وہ یہاں سے عوام کو بھر کے لے کے چلے جاتے ہیں اور سندھ میں لے آ کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ علاج ان کا کہاں سے کروایا جا رہا ہے کہ عوام کے ساتھ انہوں نے اتنا، اس شخص نے اتنا کھیل بنا دیا ہے کہ وہ آتا ہے، گاڑیاں بھرتا ہے ہر تھانے کی حدود میں، ٹھیک ہے، داڑھی والے محترم ہے، مولانا گرینڈ آپریشن کے نام سے مشہور ہوئے میں. آج کل لوگوں نے ٹک ٹاک پہ کیا کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس کی آواز کو بھی، اگر آپ کہیں کھانا کھا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ گرینڈ آپریشن کے نام سے وہ مشہور کر دیا اتنا وہ. پر جو ہم میں سے ہیں وہ لوگ بھی جو نشہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل کو ہم بھی شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، پر ہمیں ایک تربیت ملی ہوئی ہے ہمارے ماں باپ کی طرف سے کہ یار اس چیز پہ نہیں جانا، بچنا ہے، اس چیز سے غلط چیز ہے. پر اس چیز پہ جب جا رہا ہے، جب ایک چیز اتنی عام ہو چکی ہے، گلی گلی کے کونوں پہ مل رہی ہے کہ وہ جاتا ہے، وہ پیکٹ لے کے آ جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار تھوڑی سی میرے سے لے لو، تھوڑی سی میرے سے لے لو، تو وہ ایک ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. تو سر اس چیز کو کس طرح سے ختم کیا جائے گا؟ وہ سوال آپ کا جو ہے وہ علاج پر ہے نا. اور یہ جو موویز آتی ہیں سوشل میڈیا پہ، دیکھیے ایک بات کو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو نشے ہیں نا، جتنے بھی بڑے نشے ہیں، چھوٹا نشہ بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گٹکے کا کیوں نہ ہو، ماوے کا کیوں نہ ہو، اس کا عادی آسانی سے نکلتا نہیں ہے. تو اب آپ ادھر آ جائیے. یہ جو نشے ہیں، ہیروئن ہے، چرس ہے، کرسٹل آئس ہے، ہیروئن وغیرہ اور بھی اس طرح کے، تو یہ نشے سے کا جو عادی ہوتا ہے نا، اتنا آسانی سے نکلتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پورے خون میں اس کے مکس ہو جاتا ہے. تو جب ہم علاج معالجہ کرتے ہیں، کبھی جو علاج کر رہے ہیں منشیات کے ہاسپٹلس والے، وہ ملاقات ہوتی ہے میری، وہ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ قرآن شریف بھی سر پہ اٹھا کے کہہ دیتا ہے، اپنے بچے کی قسم بھی کھا دیتا ہے کہ اب میں نکلنے کے بعد نہیں پیوں گا، پھر وہ پیتا ہے. کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ سر جو اس کا اسٹیمنا ہے. میں معذرت چاہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سندھ حکومت صحیح ہو جائے. نہیں، ایک منٹ، وہ میری بات پوری ہو جائے. تو جو اس کا جو عادی ہوتا ہے نا، وہ اس کی لت سے نکل نہیں پاتا، وہ ایسا پکڑا جاتا ہے. تو جو آپ کا سوال تھا نا کہ وہ انہیں سندھ لے جاتے ہیں، ایڈی سینٹر لے جاتے ہیں یا فلاں جگہ لے جاتے ہیں، یہ ان کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے. یہ دوبارہ لگ جاتے ہیں. ابھی ہمارے دوست چلاتے ہیں اورنگی ٹاؤن میں ایک سینٹر چلاتے ہیں، وہاں 100 سے زائد افراد جو ہیں وہ منشیات کے عادی افراد ہیں، ان کو کھانا پینا مل رہا ہے، سونا مل رہا ہے، میڈیسن مل رہی ہے، آرام مل رہا ہے، وہ سب کے سب بھاگ گئے وہاں سے. تو ایسے یہ پھر کیا کرتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ماں کو کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے لے کے چلے جاؤ، وہ اپنے گلے پہ وہ رکھتا ہے شیشہ توڑ کے گلاس کا اور کہتا ہے میں مار دوں گا. بیوی کو کہتا ہے مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں جاتی سے طلاق دے دوں گا. تو وہ تیسری منزل سے جم مارتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. یہ ایسا نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کی طلب بھی خطرناک ہوتی ہے. یہ جو پکڑتے ہیں نا، یہ صحیح ہے، وہ اپنا اچھا نیک کام سمجھ کے کر رہے ہیں، ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر اس کا رزلٹ دیکھیں نا، وہ 2% بھی نہیں ہے. تو
थोड़े से इनसे ज़्यादा मंशियात के हॉस्पिटल उनसे खाई भी हो जाते हैं, मजदूरी भी लिख देता हूँ, बोल भी देता हूँ कि इनसे ज़्यादा मंशियात के हॉस्पिटल खोलोगे, मंशियात का किरदार अदा कर रहे हैं। आप ये देखिए, एक हॉस्पिटल अगर छोटे से छोटा भी हॉस्पिटल है 30,000 से लेके 30 लाख रुपए तक इलाज कर रहा है। कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, चौधरीों, वडेरों, बैरोकेट्स, बड़े बड़े लोगों के बच्चों का वहाँ इलाज हो रहा है। तो ये सिर्फ अगर देखा जाए तो ये सिंध हुकूमत को की जिम्मेदारी तो है पुलिस की, मैंने कहा ना शुरू में कह दिया, पहले इनका तो चेकअप करें आप। लेकिन आप देखिए पूरा जिसे कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 16-17 से ज़्यादा लाइन इन्फोर्समेंट की एजेंसियाँ हैं, ये उनका काम है कि इसको रोके। तंजीम कानून जैसी तंजीमें बेबस होती हैं, तो जो NGO है वो क्या काम कर सकती है, वो असला तो नहीं रखती, कानून तो नहीं रखती, तो लिहाजा ये जिम्मेदारी हुकूमत की है और वो उसको अदा करे, उसी के तहत सारे इदारे से आप बोलें। और आवाम में ये पाया जाता है कि ज़्यादातर पुलिस एहलकार जो है वो इसमें मुलविस होते हैं, सप्लाई में या किसी भी तरीके से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो पुलिस के महकमे में इनका एहतसाब करने के लिए या आपके पास ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसमें इनका मॉनिटरिंग किया जाए या इस पे नज़र रखी जाए? मैंने यही कहा था कि जो मैकेनिज़्म है हर चीज़ का होता है और मुश्किल नहीं होता। आप रैंडम ड्रग टेस्ट कर लें पुलिस वालों का और अचानक करें, इसका मतलब यही होता है कि आप किसी भी थाने में जाएं, 10 सिपाही को खड़ा कर दें तो उसका टेस्ट लें ना खून का, तो एक तो चीज़ ये है। उनके फिर असासे तो देखें आप कितने इस तरीके से शाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, छोटे से छोटा पुलिस अफसर से लेके बड़े, तो ये उसका टेस्ट तो होना चाहिए। एक तो ये तरीक़ाकार है और वो ये कि रहबर रहसन बन गए, माफिज डाकू बन जाए तो फिर इसका क्या कह सकते हैं, इसका क्या जवाब दे सकते हैं। ये तो बच्चों को पता है कि मंशात को बेचता कौन है, कैसे फ़रोख्त होती है, और ये बड़ा आलमी है। अब क्या करें कि मैंने अर्ज़ किया ना कि माफिज ही डाकू बन जाए, पकड़ के उठा के इसको ही भेज दें, तो फिर तो बहुत अल्लाह ही हाफिज़ है ना। बस अल्लाह ताला ही रहम करे हमारे वतन अज़ीज़ के ऊपर। और सिटी प्रेस क्लब के अरकान का मेरे साथ तशरीफ़ फरमाया मजदूर शेख साहब एक सियासी रहनुमा है, मैंने इनको जानबूझ के बुलाया, मैंने कहा आगे तक पहुँचाएँ। इनकी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग एक फाल किरदार अदा कर रही है कराची में, हमारे साथ भी काम करें, हमें खुशी होगी। आपके हज़ारों वर्कर्स हैं भाई, सिर्फ मेरा काम थोड़ी है इसको मैं जाके मुजाहरे करूँ, घर से जुलूस करूँ, मंशियात फरोश के ख़िलाफ़ बोलूँ, ये तो आपका भी काम है, आप हमें साथ हैं। और ईश्वर सुल्ताना साहिबा है जो बहुत अच्छा इंतज़ार मंशियात के हवाले से काम कर रही है, अच्छी मालूमात है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।